سچ کہاں لکھے گا میرے دور کا تاریخ داں، سچ کہاں لکھے گا میرے دور کا تاریخ داں، جبکہ وہ اپنا پیٹ بھرتا ہے کہانی بیچ بیچ کر۔ السلام علیکم ناظرین، اے بی نیوز اردو میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں نسرین صبا۔ خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ نیشنل یوتھ ڈے کے موقع پر مفتی غیاث محی الدین کا بیان۔ اب خبریں تفصیل سے۔ نیشنل یوتھ ڈے کے موقع پر مفتی محمد غیاث محی الدین نے میڈیا نمائندے عبدالرحمان اے بی نیوز اردو کریم نگر سے رول آف یوتھ اینڈ ایجوکیشن کے عنوان پر کہا کہ دینی تعلیم یا دنیاوی تعلیم دونوں بھی چیزیں انسان کے لیے اہم اور ضروری ہے۔ تعلیم کے بغیر انسان نہیں رہتا۔ انسان اور حیوان میں فرق صرف اور تعلیم کی وجہ سے ہے۔ تعلیم ہر انسان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، عورت ہو یا مرد، دنیا کے کسی بھی حصے میں رہنے والا ہو، تعلیم اس کے لیے ضروری ہے۔ تعلیم انسان کا بنیادی حق ہے جو اس سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ تعلیم کے بغیر قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ جو قوم تعلیم یافتہ ہے وہ دنیا میں ترقی کرتی ہے، جو قوم تعلیم یافتہ نہیں ہے وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ اور تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس کو جتنا پھیلایا جائے وہ اتنا ہی بڑھتے رہتی ہے۔ دنیا کی دوسری چیزیں جتنا آپ تقسیم کریں گے وہ گھٹتے رہتی ہے، لیکن تعلیم ایک ایسی چیز ہے آپ جتنا اسے تقسیم کریں گے وہ پھیلتی ہی رہتی ہے۔ دنیا میں اگر ترقی کرنا ہو تو تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ جو قوم بھی دنیا میں ترقی کی ہے اور معیشت کے اندر آگے بڑھی ہے تو وہ تعلیم کے ذریعے سے ہی آگے بڑھی ہے۔ بغیر تعلیم کے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تعلیم انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ تعلیم ہر مذہب میں اہم اور ضروری ہے۔ دین اسلام میں تو تعلیم فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم میں تقسیم نہیں کی ہے کہ دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم، یہ تقسیم آپ نے نہیں کی ہے، بلکہ آپ نے بتایا ہر وہ تعلیم جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے وہ تعلیم اہم ہے، اور اس کے لیے آپ نے تمنا بھی ظاہر کی ہے، دعائیں بھی مانگی ہے۔ جو تعلیم انسانیت کے لیے نفع بخش نہ ہو، نقصان پہنچانے والی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پناہ مانگی ہے۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا لفظ جو نازل ہوا ہے وہ لفظ ہی ہے پڑھیے۔ جبکہ عرب میں بے شمار برائیاں تھیں، بے شمار خرابیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی، قرآن کریم کی پہلی وحی جب نازل کی ہے تو وہ ہے اقرا، پڑھیے، نازل کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علم جب آ جائے گا ساری جہالتیں دور ہو جائے گی، ساری برائیاں ختم ہو جائے گی۔ علم کی وجہ سے ہی عرب کے معاشرے کی جتنی برائیاں تھیں وہ سب ختم ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبرانی زبان سیکھنے کے لیے یہودیوں کے پاس بھیجا۔ وہ یہودیوں کے اسکول میں جا کر انہوں نے عبرانی زبان حاصل کی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں کے مدرسے میں جانا ثابت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، علم حاصل کرو اگرچہ چائنا جانا پڑے، یہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی علم دنیاوی کی بھی بڑی اہمیت بتائی ہے۔ آج کا یہ دور اگرچہ ترقی یافتہ دور ہے، لیکن آج کے دور میں بھی بغیر علم حاصل کیے آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ایٹمی ترقی کا دور ہے، صنعتی ترقی کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے اور ڈاکٹریٹ کا دور ہے۔ آج کے زمانے میں جو قوم علم حاصل کرتی ہے وہ بلندیوں پر رہتی ہے۔ مغرب کی ترقی کا راز بھی علم ہے، مشرق کے زوال کا راز بھی علم کا نہ ہونا ہے۔ لیکن علم کسے کہتے ہیں؟ اسکول، کالج، یونیورسٹی سے کسی سرٹیفکیٹ کا لینے کا نام علم نہیں ہے، بلکہ علم نام ہے کہ آپ کے اندر تہذیب بھی آ جائے، تمیز بھی آ جائے، اخلاق بھی آ جائے۔ کسی علم کے حاصل کرنے کے بعد آدمی میں تہذیب، اخلاق، تمیز نہیں آتی ہے، وہ علم نہیں، وہ ایک سرٹیفکیٹ اور ایک ڈگری ہوتی ہے، وہ ایک جہالت ہوتی ہے۔ لہذا علم آنے کے بعد آدمی کے اخلاق میں فرق آنا چاہیے، تبدیلی آنا چاہیے۔ تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ کے اخلاق کے اندر فرق آنا چاہیے۔ ایک عالم اور ایک جاہل، ایک پڑھے لکھے اور ایک ان پڑھ کے اندر فرق جو ظاہر ہوتا ہے وہ اس کے اخلاق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک تعلیم یافتہ جب بولتا ہے تو اس کے بول بتاتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا ہے۔ ایک جاہل جب زبان کھولتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان پڑھ ہے۔ ہر دور کے اندر علم کی اہمیت رہی ہے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے اس دور کے اندر ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹس اگر ہیں
تو وہ نوجوانوں میں ہے۔ لڑکیاں تو پڑھ کر کالجوں تک، یونیورسٹیوں تک پہنچ رہی ہے، لیکن لڑکوں میں زیادہ تر 10th کے بعد ڈراپ آؤٹس کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ راتوں میں 2 بجے رات تک جاگنا، چبوتروں پر بیٹھنا، اپنا وقت ضائع کرنا اور فضولیات کے اندر اپنا وقت خرچ کرنا، یہ مسلم نوجوانوں میں دن بدن عام ہوتے جا رہا ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ زمانے کی مقابلے کے اندر حصہ لیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اور خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کی علم کے اسلام میں اہمیت ہے۔ دیکھیے ڈاکٹرس اگر ہے، لیڈی ڈاکٹرس کی ضرورت ہوتی ہے، بعض ایسے سیکشنز ہے کہ جس کے اندر عورتوں کا ہونا ضروری ہے، وہاں پر مرد اگر کام کرے گا تو انسانی حیرت اور اس کے غیرت اور حیا کے خلاف ہوتا ہے، تو وہاں پر عورتوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو لہذا ایسے شعبے جہاں پر لیڈیز کا ہونا ضروری ہے، خواتین کو چاہیے کہ وہاں پر علم حاصل کریں۔ آج بہترین باصلاحیت ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، انجینئرز کی ضرورت ہے، IAS کی ضرورت ہے، IPS کی ضرورت ہے، IFS کی ضرورت ہے، لیکن یہ سب ہوتے ہوئے انسانیت کا ہونا ضروری ہے۔ انسان علم حاصل اس لیے نہ کرے کہ میں صرف پیسے کمانے والی مشین بن جاؤں، میں صرف دولت بٹور لوں، اپنے گھر کو بھر لوں۔ اگر وہ اس مقصد سے علم حاصل کرتا ہے تو وہ علم نہیں ہے، وہ ایک پیشہ اور ایک کاروبار ہے۔